الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی یہ پہلی رات ہے اور قرآن حکیم کا سلسلہ تفسیر القرآن کا آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں تفسیر القرآن، قرآن حکیم کی تفسیر، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن اس میں جن چیزوں کی رعایت ہم نے کرنی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ مفسر اعظم امام الہند امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے وہ 5 چیزیں ہیں: علم الاحکام، احکام کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ مخاصمہ، مقابلہ اور جھگڑا اور اس کی جو گفتگو ہے اس کا علم، اور اسی طرح 3 قسم کی تذکیرات ہیں: تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ تو یہ 5 علوم تمام قرآن حکیم کو، اس کے پورے دائرۂ کار کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کی طرف رہنمائی ارشاد فرمائی۔ اب قرآن حکیم میں بہت ساری آیات آئیں گی جن میں احکامات ہوں گے، اور اسی طرح کچھ آیات ایسی ہیں جس میں یہود، نصارہ، منافقین اور مشرکین کے ساتھ مخاصمہ ہے، اور ان کو جو ہے راہ ہدایت دکھلانے کے لیے مختلف انداز اختیار کیے گئے ہیں۔ پھر تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی سورہ الرحمن بڑی عظیم صورت ہے اور سننے میں دل بھی اس کا کرتا ہے ہر ایک کا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اس سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آلاء نعمت کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں بنائی ہیں کائنات میں، ان تمام نعمتوں کا تذکرہ قرآن حکیم کر کے رہنمائی دیتا ہے کہ یہ نعمتیں جس خالق اور مالک نے پیدا کی ہیں تمہیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر تذکیر بایام اللہ، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قرآن حکیم یہ بات ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، آپ انہیں ایام اللہ سے تذکیر کریں، نصیحت کریں، ڈرائیں، تاکہ وہ یہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اسی طرح پھر تذکیر بالموت ہے کہ موت اور اس کے حقائق، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا، جنت اور جہنم اور یہ ساری چیزیں اس تذکیر میں آتی ہیں۔ تو پورا قرآن اس کے ساتھ ہے۔ اب قرآن حکیم کی تفسیر، قرآن کی آیت سے بھی کی جاتی ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی جاتی ہے، اور اب اس میں ہم نے یہ اہتمام کرنا ہے کہ وہ احادیث جو صحیح ہیں، جو معتبر ہیں، فیبریکیٹڈ نہیں ہیں، ہم نے انہیں اختیار کرنا ہے۔ اس کی پوری تفصیلات علماء محدثین نے، ائمہ محدثین نے اس پر پوری بحث کر کے ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ یہ دین اسلام کا تغرہ امتیاز ہے، کسی وقت اس پر بھی بحث انشاءاللہ کریں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال، ان سے تفسیر لینا، کیونکہ انہوں نے براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام احکامات سیکھے اور ان پر عمل کیا۔ اب اسی طرح جو صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعین، جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، ان کی رائے کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ تمام چیزیں تفسیر میں ہمیں کام آئیں گی۔ اب اس میں تفصیلات بہت ہیں، لیکن چونکہ وقت کم ہے میں سب کو یہاں احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر کبھی یہ آپ کے سوالات ہوں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اس پر آپ کو جوابات بھی دیں گے انشاءاللہ۔ اب قرآن حکیم کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن حکیم کی عظیم سورت ہے جس کو قرآن حکیم نے سب سے پہلے یہاں پیش کیا ہے۔ اسے فاتحہ افتتاح کے لیے ہے، ابتدا کے لیے ہے، اور جو ہے اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، اساس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی اور پورے دین کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔
اب اس صورت کو جو ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ سبع من المثانی، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں ہیں۔ اور اس صورت کا جو مرکزی مضمون ہے وہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کی دعا اللہ سے مانگنا، یہ سب سے اہم ترین دعا ہے۔ اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرایا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ربوبیت کا، رحمتوں کا تعارف کرا کر رہنمائی دی۔ اسی لیے یہ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملا۔ اب سورہ بقرہ، یہ سورت، اس کا ایک حصہ پہلا پارے پر مشتمل ہے جو 141 آیات پر مشتمل ہے، یہ مدنی سورت ہے۔ اور یہ سورت جو ہے یہ بڑی عظیم سورت ہے، مدنی صورتوں میں سے سورہ البقرہ ہے، اور بڑی عظیم سورت ہے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی، اور اس میں یہ چیز ارشاد فرمائی کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ کہ اس کا پڑھنا یہ برکت ہے، اس کا چھوڑ دینا یہ حسرت اور ندامت ہے، اس لیے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ اس کا پڑھنے والا اس کو جو ہے، جو جنات یا جادوگر ہیں، جو سماج کو توڑنے والی قوتیں ہیں، ان سے بھی حفاظت ملے گی۔ میرے پاس ہماری پوری ٹیم ہے یہاں قریش میں، یہاں ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، بہت ساری خواتین، مرد و زن جن پر اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، تو ہم انہیں اور جہاں وظائف بتاتے ہیں ان میں سے ایک سورہ بقرہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں ایک بندہ یا 2-4 بندے مل کر یہ سورت کو لازمی پڑھیں، تو اس کی برکت سے ان کے گھر سے جنات اور جادو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اب اس کو سمجھنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو یہ عظیم نور عطا کر رہے ہیں جس کو پڑھ کر آپ رہنمائی حاصل کریں گے۔ اب اس سورت میں سب سے پہلے اس کتاب کی طرف ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ رہنمائی ارشاد فرمائی، اور پھر اس میں متقین کی 6 صفات بیان فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ کفار کے بارے میں رہنمائی دی، اور تیسری جماعت منافقین کے بارے میں رہنمائی دی۔ اب منافقین ایک تو اعتقادی منافق ہے اور ایک عملی منافق ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان پر روشنی دین کی آئی لیکن وہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ اور عملی منافق ہوتا ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب وہ چمکتی ہے تو اس میں چلنے لگتا ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب وہ اس پر اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو عملی منافق، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے حدیث میں بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا اور وعدہ خلافی کرے گا، جھگڑا کرے گا، گالیاں دے گا، یہ اس کی نفاق کی علامتیں ہیں، ہمیں ان سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلے رکوع میں یا ایھا الناس سے یہ رہنمائی دی کہ اب ہمیں اپنی زندگی کی بنیاد ان کفر اور نفاق سے نکالنے کے لیے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں۔ جب ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار کریں گے تو ہم اس سے نتائج حاصل کر لیں گے۔ اللہ کی خوبیاں اور کمالات بھی بیان فرمائے۔ پھر اس اگلے رکوع میں حضرت سیدنا جو ہے آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور تخلیق آدم کے خوبیاں اور کمالات اور چیزوں کو بیان فرمایا، اور فرمایا دیکھو کہ سیدنا آدم کس چیز سے رہنمائی لے رہے ہیں، الہام سے، اور انسانوں اور مسلمانوں تمہیں بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے اس الہام سے رہنمائی لے کر اپنی زندگی کی بنیاد بنانی ہے۔ تفصیلات اس میں کافی ہیں۔ پھر اس سے اگلے رکوع میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل کی جماعت جو ہے اس کو جو ہے وہ ارتفاع کے اول میں، یعنی ارتفاع کے دوم میں اور سوم میں ناکام ہو گئی۔ وہ دیہی زندگی بھی نہیں بنا سکے اور شہری زندگی بھی نہیں بنا سکے، یہ دونوں زندگیاں ان کی برباد ہو گئیں۔ کیوں برباد ہوئیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو اصول تھے، جو قوانین تھے، ان قوانین کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ اب ان میں کیا چیز پیدا ہوگی؟ تولّا ثم تولیتم، بات سے پھر جانا، مکر جانا، اور دوسری چیز ہیلا سازی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے والے دن منع کیا گیا کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، ہفتے کو مچھلیاں سٹور کر لیتے اور پھر اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو ہفتے کو شکار نہیں کیا تھا۔ اس ہیلا سازی کا نقصان کیا ہوا ان کو کہ اس قوم کو بندر بنا کر ذلیل بنا دیا گیا، عبرت کے طور پر اس کو پیش کیا گیا۔ اس
کی تفصیلات آگے 9ویں پارے میں بھی آئیں گی، بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ان کے اندر جو پیدا ہوئی وہ علمی کمزوری تھی۔ آج ہمارے اندر بھی علمی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور اسی طرح خون ریزی، بدترین جرم ان کے اندر پیدا ہوا کہ انہوں نے سوسائٹی میں خون ریزی کی، انبیاء کا بھی قتل کیا، سماج اور سوسائٹی کو توڑنے کی انہوں نے پوری پالیسیاں بنائی۔ قرآن حکیم ان کی تفصیلات کو یہاں بیان کرتا ہے کہ تمہیں اس سے نکلنا چاہیے۔ اسی طرح انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی مول لے لی کہ انہوں نے یہ پیغام اس یہود اور ان کے سلسلوں سے نکال کر بنی اسماعیل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں لے کر آئے؟ اگر ان کی دشمنی جبریل سے ہے تو جبریل کو بھیجنے والا تو رب کریم ہے، اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ پھر قرآن حکیم یہاں رہنمائی دیتا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعتبار سے کہ یہ دین اسلام حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے مشن کے کتنے قریب ہیں کہ وہ جو دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، اس دعا کا حصہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر آ رہے ہیں۔ اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو سیکھنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو کہ ہم تو سارے نبیوں کو مانتے ہیں، قولوا آمنا باللہ، اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، جو اللہ نے تورات نازل کی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، قرآن آیا، سب چیزوں کو مانتے ہیں۔ جو سب کو ماننے والے ہیں اصل وہ ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر یہ نہیں مانتے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ فرما دیں کہ آپ کو ان سے اللہ ہی کافی ہے کہ اللہ ہی آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ جو ایک جملہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، جب آپ کسی ایسے مقام پر ہوں جہاں ڈر پیدا ہو، خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، کوئی پریشانی پیدا ہو جائے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کو آپ اس کا تھوڑا سا ورد کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکت نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس بارے میں بہت تفصیلات ہیں لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔